ہر سال 70 لاکھ لوگ خودکشی کی وجہ سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور خودکشی کی بڑی وجہ ڈپریشن سمجھا جاتا ہے۔ یہ WHO کی رپورٹ کے مطابق میں آپ سے سٹیٹس شیئر کر رہا ہوں۔ اب اس میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ 15 سے 29 سال کے نوجوان زیادہ ڈپریسو ہو رہے ہیں، زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد لیڈیز کو ڈپریشن زیادہ ہو رہا ہے۔ اب اس کے سرکمسٹانسز ہیں، اکنامک سچویشن ہے، گھریلو حالات ہیں، انوائرنمنٹ ایسا ہے، یہ ساری چیزیں مل کر کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، اور 15 سے 29 سال اور لیڈیز یہ زیادہ ڈپریس ہو رہے ہیں، اور یہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، علامات کیا ہیں کہ خراب موڈ، ہمیشہ اداس رہنا، زندگی میں دلچسپی نہ ہونا، کنسنٹریشن نہ ہونا، دل لگا کر کام نہ کرنا، نا امیدی اور خودکشی یا موت کا خیال بار بار آنا، نیند پراپر نہ ہونا، خوراک اور وزن میں یا بہت زیادہ کمی ہو جانا یا بہت زیادہ زیادتی ہو جانا، اور ہمیشہ احساس جرم ہونا اور خود کو گھٹیا سمجھنا، یہ ساری علامات صرف اور صرف ایک ڈپریسو پرسن میں ہوتی ہیں۔ اور ڈپریشن کا یہ لیول کیسے بڑھتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ سٹریس۔ ہم سٹریس کو جب ڈیل نہیں کرتے تو یہ انگزائٹی میں بدل جاتا ہے، جب انگزائٹی کو ڈیل نہیں کیا جاتا تو یہ پھر ڈپریشن میں چینج ہو جاتا ہے۔ اب ڈپریشن کا جو لیول ہے، یہ یعنی کہ سٹریس کا جو لاسٹ لیول ہے وہ ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن کو ڈیل کرنا یہ بہت آسان کام نہیں ہوتا، اس لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ سٹریس کے لیول پر ہی اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنی میڈیکیشن کروائیں، اور میڈیکیشن کے بغیر بھی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے سیشنز میں بتایا، جس میں سٹریس کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے، آپ انگزائٹی کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں، اور آپ ڈپریشن کے بارے میں بھی آپ کو ہم اویئر کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے ہونے سے آپ کی زندگی کے بہت سارے معاملات خراب ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں جو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پا رہے، دل میں جو خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوتی، آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ رسٹ ہو رہا ہے، تو صرف ایک بڑی وجہ ہے اور وہ ہے ڈپریشن۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، دنیا میں 75% لوگ ایسے ہیں جو اس کا علاج نہیں کرواتے اور پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ ابھی مجھے ریسنٹ یعنی کہ کل کی بات ہے، میرے ایک کلائنٹ وہ MBA ہیں اور اپنی زندگی میں مایوس ہیں۔ اب ایک شخص جس نے MBA کر رکھا ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ سرکمسٹانسز ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ سٹریس کو اس نے ڈیل نہیں کیا، جاب نہیں ملی، سٹریس ڈیل نہیں کر سکا، اور اب وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اب اسے یوں لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں۔ تو جب ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی تو ہماری ٹیم نے ان کو پراپرلی ڈیل کیا، پھر جب انہوں نے سیشن لیا تو اب وہ الحمدللہ اس بات پہ مطمئن ہے کہ یس میں بھی جی سکتا ہوں، اور میرے لیے بھی اس دنیا میں کچھ نہ کچھ موجود ہے، اور آہستہ آہستہ جب وہ زندگی کی طرف واپس آئیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ کمال ہی کر دے گا، کیونکہ وہ ایک ایسے فیز سے گزر کے آ چکا ہے جو کہ تاریک ترین ڈارکسٹ پیریڈ تھا، اب وہ لائٹ کی طرف آیا تو اسے لائٹ کی قدر ہے۔ تو اگر آپ ڈپریس ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندگی میں یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اصل کام یہ ہے، ہمارا اصل جسے ہم کہتے ہیں نا کمال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے نکل آئیں۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا علاج نہیں کرواتے، سوشل سٹگما ہے کہ آس پاس کے لوگ کیا کہیں گے، اگر میں کسی کو بتاؤں گا مجھے ذہنی مسئلہ ہے تو لوگ کیا کہیں گے، ایون کہ گھر والے ہی تانے دینے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں زیادہ بڑی وجہ بیماری کی آپ کے اپنے گھر والے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ بڑی تلخ بات ہے، ایک ریالٹی ہے، بٹر ریالٹی ہے کہ آپ کے اپنے سب سے زیادہ آپ کو ڈپریسو کرتے ہیں۔ تو آپ کا جو اوورآل انوائرنمنٹ ہے، سوشل سٹگما ہے، وہ پرابلم کرتا ہے آپ کے لیے۔ نمبر 2 پہ آگاہی، اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو کہ اگر سٹریس ہو گیا ہے تو اس کا علاج ہے، اس کی مینٹورشپ ہے، اس کے پراپر ریہیب پروگرامز ہیں، اس کی ایکسرسائزز ہیں، اس کا ڈائٹ پلان ہے، لائف سٹائل ہے، وہ اگر کر لیں تو آپ بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ اویئرنیس نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ بیمار رہتے ہیں۔ اور پھر بری کمپنی، آپ ایسے دوستوں میں بیٹھنے لگ جاتے ہیں جو ہے ہی سٹریس والے۔ آپ یہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک جو کوئی 70 سال کے آدمی نے ایک 30 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، اب وہ دونوں کی ایج گروپ میں ڈفرنس بہت زیادہ تھا۔ جب یہ شادی ہونے لگی تو لڑکی نے ایک شرط رکھی، اور یہ بڑی عجیب سی تھی کہ آج کے بعد تم اپنے جو تمہاری عمر کے لوگ ہیں ان میں نہیں بیٹھو گے بلکہ نوجوانوں میں بیٹھو گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی،
ایسا کر لیں گے۔ اب اس نے نوجوانوں میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ تو جب آپ نوجوانوں میں بیٹھتے ہیں تو کیفیت ویسی ہوتی ہے۔ تو وہ جو 70 سال کے آدمی تھے اس میں وہ ساری عادات نوجوانوں والی آتی گئی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے پرانے دوست مل گئے، ان کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے بتایا جی کہ کسی نے بتایا میری کمر میں درد ہے، کوئی بتا رہا ہے میری ٹانگیں ٹھیک کام نہیں کرتی، کوئی کہتا ہے جی میرا یہ مسئلہ ہے۔ اب وہ جو شام کو آیا تو شام کو وہ بھی انہی چیزوں کی کمپلین کر رہا تھا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے آج پرانے دوستوں سے مل کے آئے ہو۔ اس نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہتی کہ چونکہ آپ حرکتیں ویسی کر رہے ہیں، چونکہ آپ کے جو الفاظ ہیں، آپ کی عادات اب ویسی ہیں جیسے کہ آپ کی عمر کے لوگ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کیونکہ آپ ان کی کمپنی سے آئے ہیں۔ تو کمپنی ہمیشہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ سیکسول ہیرسمنٹ اور ال ٹریٹمنٹ، یہ جو بچپن میں بچوں کے ساتھ پرابلمز ہوتے ہیں، یا آپ ایڈلسنٹ کی جب ایج ہوتی ہے، جب وہ بلوغت کے مراحل طے کر رہے ہوتے ہیں، تو تب بھی اگر ایسے ایشوز ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ڈپریشن کے کیسز بعد میں لائف میں آتے ہیں، چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے مائنڈ کا حصہ بن جاتی ہیں، پھر وہ آپ کی جان نہیں چھوڑتی۔ ڈپریشن کی اقسام کی بات کریں تو مائلڈ ڈپریشن اور ماڈریٹ اور سیویئر ڈپریشن۔ یہ جو مائلڈ ڈپریشن ہے نا، اس کے لیے آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی، ایون کہ ماڈریٹ میں بھی نہیں ضرورت پڑتی۔ جو سیویئر ڈپریشن ہے آپ کو ابتدائی طور پہ میڈیسن لینی پڑتی ہے تاکہ آپ ان پینک اٹیک سے بچ سکیں، لیکن اس کا بھی سلوشن ہے، میڈ فری سلوشن ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ایسا بھی پاسبل ہے کہ آپ کے ڈپریشن کو میڈیسن فری کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر آپ کو ایک خواہش پیدا کرنی پڑتی ہے، یا آپ کو یا آپ سے وابستہ لوگوں کو۔ ڈپریشن کے علاج کے لیے آپ سی بی ٹی کروا سکتے ہیں، بی ٹی کروا سکتے ہیں، آر ای بی ٹی، یہ تھراپیز کے نام ہیں۔ آپ ڈائلیکٹ تھراپی کروا سکتے ہیں، آپ اس کے علاوہ ایکسپوئر تھراپی کروا سکتے ہیں، کیونکہ جس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہوا ہے، اگر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے تو آپ کو ان چیزوں کی وجہ سے ڈپریشن ہونا کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے۔ آپ انٹر پرسنل تھراپی کروا سکتے ہیں، کاؤنسلنگ، سیلف کیئر پروگرام، ایکسرسائز اور میڈیٹیشن کر سکتے ہیں، یوگا کر سکتے ہیں، لائف سٹائل اور ڈائٹ پلان۔ الٹیمیٹلی آپ ڈپریشن کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن شکست دینے کے لیے، اپنی نارمل لائف میں واپس آنے کے لیے، اپنی خوشی اور سکون کو بحال کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں ایک ارادہ کریں، گول سیٹ کریں اپنا، کہ آپ نے اس فیز سے نکلنا ہے اور نکل کے آپ نے نارمل لائف کی طرف آنا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ آپ اس میں سے نکل سکیں، لیکن نکلنے کے لیے پختہ ارادہ، پرسسٹنس اور رسپانسبلٹی لینا۔ اب اگر کوئی ایسا ڈپریسو پیشنٹ ہے جو کہ خود یہ نہیں کر سکتا، تو پھر یہ ذمہ داری، جتنی تینوں چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تین کی تین چیزیں آپ کے پیاروں کو کرنی پڑیں گی، آیا اپنے پیاروں کے لیے کرنی پڑیں گی۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ڈپریشن آپ کے لیے اور آپ کے پیاروں کے لیے بالکل مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس سلسلے میں ہماری کسی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ اس دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی فیملی، آپ کے کاروبار، جاب اور اوورآل سکسیس میں اضافہ ہوگا۔